ڈاکٹر صاحب یہ تو اگر چین بھی راضی نہیں ہے، ہم سے خوش نہیں ہے، انفیکٹ آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور امریکنس بھی پاکستان کے ساتھ اس حد تک خوش نظر نہیں آتے. اکثر امریکنس پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ انویسٹمنٹ کی، یہ پیسہ دیا، آپ کی ملٹری کو ماڈرنائز کیا، پھر بھی ہمارے خلاف کیوں لوگ ہیں؟ تو بظاہر وہ بھی ہمیں خوش نظر نہیں آتے. تو یہ تو رسپانسبلٹی سٹنگ گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے نا، کہ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، کم از کم ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر چلے اور کم از کم نیگوسیشن کی آفر دے اور سسٹم کو اسٹیبلائز کرے، کیونکہ سب سے زیادہ سٹیکس اس کے ہیں اس کے اندر. بالکل، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے اوبیسلی حکومت وقت زیادہ ریسپانسبل ہوتی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ پچھلی حکومت فلانے نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے ہوگا، میں یہ اور میں اسے ایگری کرتا ہوں. یہ جو آج کا کرائسس ہے یہ ایک سال میں نہیں بنا، نہ اس سے پچھلے والے 4.5 سال میں بنا. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ایگزیکٹلی. جو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جو اکنامک ہمارا وہ ہے حالت ہے، اور جو پولیٹیکل حالت ہے، یہ 1 سال 2 سال 5 سال کی بات نہیں، یہ ساری سٹوری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ پچھلی حکومت نہ یہ حکومت اس کو روک سکی. یہ جو ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے اس کو نہ روکنے میں کامیاب ہو سکی ہے. ریورس کرنا اور پھر اٹھان کی طرف جانا تو بہت بڑی بات ہے. پہلے تو اس کو روکو، سلو ڈاؤن کرو، روکو، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھو. اور اس وقت تو ایسی حالت تو اس میں اس حکومت یعنی انفارچونیٹلی وہ نہ انٹرنل چیزیں اس انداز میں ایڈریس کر سکی کہ یہ کر سکے. اس کو انوویشن کی ضرورت تھی. یہ سمجھے کہ ہم صرف پولیٹیکل یا اسٹیٹ پاورز کے ذریعے اس چیز کو ہم اکٹھا کر لیں گے. کوئی پولیٹیکل اپروچ یہ نہیں لا سکے. یہ جانے اس بحث میں جائے بغیر کہ ہاں یار اس کے مخالف جو ہیں وہ بالکل وہ خراب ہیں اور وہ نہیں مانتے. ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اور وہ انہوں نے کریٹ کی ہوں گی، یہ ہے. لیکن the city government should have been able to tackle with this difficult situation. ان کا اب تک اپروچ ہے وہ نہیں ہو سکا، تو گورنمنٹ پہ ڈیفینیٹلی وہ آ رہی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ گورنمنٹ نہ ہو سکی تو اس وقت جو ہمارے ساتھ الٹرنیٹ موجود ہیں اگر وہ آ جاتے یا یہ نہ آتی تو ہم کوئی بڑے خوبصورت حالت میں ہوتے. اس سے 19-20 جو حکومت کے حمایتی کہیں گے وہ کہیں گے نہیں اس سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. جو حکومت کے مخالف کہیں گے کہ مخالف بولیں گے کہ ہم اس سے اچھے ہوتے. یہ بحث ہوتی رہے گی مگر ہم نیچے ہوتے. یہ سلائیڈ جاری تھا اور ان پالیسیز میں ایک کنٹینیوس سلائیڈ ہے. تو یہ ہماری کلیکٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل کلچر جو سا ہے اس کی فیلنگز ہے. اس سے الٹرنیٹ نظر نہیں. سب سے خوفناک صورتحال ہے جو اس وقت ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی ایسا پازیٹیو، میں اکراس دا بورڈ بات کرتا ہوں، 19-20 فرق میں ہوتا ہے، ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر ایسا کوئی ڈائنامک لیڈرشپ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہی کہ جو ہم اس کرائسس سے ہمیں نکال سکے. اب پولیٹیکل ڈیبیٹ کو، اس کی کوالٹی کو دیکھیں، اور ہر جگہ صرف گالیاں ہیں، ایک دوسرے سب دے رہے ہیں. کون زیادہ گالیاں دے رہا ہے، کون زیادہ خراب الفاظ، اس پہ بحث کرتے رہیں گے مگر سب کوئی پولیٹیکل پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ پالیسی ہے تو یہ الٹرنیٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے ٹھیک، یہ پلان ہے. تو یہ گالیاں دی جا رہی ہیں. پولیٹیکل الٹرنیٹ، پالیسی الٹرنیٹ پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. اور یہ بہت ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم پولیٹیکل سوشل اکنامک ریفارمز نہیں لائیں گے ہمارا سسٹم سارا اسٹیٹک ہو کے رہ گیا، یہ ڈائنامک نہیں رہا. اسی وجہ سے ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب کسی وقت آپ سے ٹائم بھی لوں گا، آپ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیو کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے اس کو ذرا بتائیے کہ یہ جو ہمارے یوکرین کے ساتھ کیو جو کیپٹل ہے، اس کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں، اسپیشلی جو ڈیفینس ریلیشن شپ ہے، اس کی تھوڑی سی اگر آپ ہمیں ہسٹری سمجھا دیں اور ایک پیٹرن اگر کوئی بیہیویئر میں نظر آتا ہے. یہ انٹرسٹنگلی جب سوویت یونین ٹوٹا، بہت سارے 15 جو ریپبلک ہیں، 2 تو اس سے تھوڑی دیر پہلے الگ ہو گئی تھی، ایسٹونیا اور لتوانیا، اور یہ اور 13 ریپبلکس آ گئی، اسٹیٹس آ گئے، نئے ملک آ گئے. سب کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اوپر نیچے تھے. یوکرین ان سارے ملکوں میں یوکرین کے ساتھ پاکستان کے اس وقت سے
بہت تیزی سے تعلقات بنے اور خاص کر ملٹری ریلیشن بنے ویپنز کے. پاکستان اور یوکرین کے جو ریلیشنز بنے وہ ویپنز کے دونوں طرف سے. پاکستان became one of the biggest buyer of Ukrainian weapon system. اس لیے ان کے پاس پہلے سوویت یونین تھا نا, سوویت یونین کی بڑی مینوفیکچرنگ فیسلٹی, وہاں ٹیکنالوجی ساری چیزیں موجود تھی, اس پہ ویپنز, ٹینکس اور یہ چیزیں. اب بھی آپ کے الخالد کے جو انجنز ہیں وہ بھی یوکرین سے آتے ہیں. اچھا, تو ایسا ہے کہ اس کے بڑے پاکستان سے بھی انہوں نے خریدے. یہ چلتا رہا ہے بہت عرص, 90 سے 91 92 سے شروع ہو رہا ہے, اب تک جا رہا ہے. باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف وہاں انہوں نے دورہ خود بھی کیا, جو انہوں نے اور ٹینکیں دکھائیں. تو بڑے بڑے کانٹریکٹس وہاں سے پاکستان نے خرید, جو ان کی اکانومی کے لیے بھی بڑے اہم تھے. اور اس سے تو وہ ایک تسلسل جا رہا ہے ان کا, جو اب تک جاری ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت جو ہم یہ جو باتیں نیوز پیپر میں آ رہی ہیں, میڈیا کے اندر, کہ پاکستانی جو میزائل ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, راکٹس اسپیشلی, اس کے علاوہ دوسری گنز کے وہ ایمونیشن بھی استعمال ہو رہا ہے یوکرین کی وار کے اندر, اور تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہمارے جو تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے؟ رشینز نے کہیں پہ گریونسز بھی شو کی ہوں گی, ہم نے بھی کہیں ان کا جواب دیا ہوگا. جی, اب انہوں نے شو کی ہیں, وہ تو اوبیسلی جیسے کہا کی ہوں گی, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, ان کے اپریہنشن ہونا ضروری ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھنا یہ ہے جس کہ ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے انفارمیشن کی بڑی کمزوری ہوتی ہے, ہر چیز جو بالکل اوبیس ہوتی ہے اس کو بھی چھپایا رہ جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سا نیچر ہے کہ ہر چیز کو سیکرٹ ہوتی ہے, بڑی ہمیشہ نیشنل سیکرٹ ہوتی ہے. اب ان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ نیا نہیں ہے, ٹریڈ ایگریمنٹس بھی ہیں, چیزیں بیچنا خریدنا, ویپن مینلی, ویپن اور چیزیں بھی ہوں گی پر مینلی بلک وہ ویپنس کا ہے. اب یہ دیکھنا ہے جو ابھی وہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ ان کو کب گئی, ایک کیا ان کے سپلائی کا معاہدہ کب ہوا, کیا جنگ سے پہلے کا تھا, اب کا ہے, نیا ہے, ویپن نئے جا رہے ہیں, نہیں ہے. تو ان چیزوں پر بہت ساری چیزیں رشیا اور چین کا, خاص کر رشیا کا اپریہنشن یا اس کا جواب اس کے صورت میں پتہ چلے گا. اب اگر نئے کچھ چیزیں جا رہی ہیں تو یہ بہت پاکستان کے لیے, میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس میں ایک نیوٹرل پوزیشن لیتا ہے, جیسے اس نے بظاہر کہا ہے کہ وہ ایک طرف نہیں کھڑا ہونا چاہتا, تو وہ اس کو نگیٹ کرتا ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر اس پہ امریکہ کی الائنس آپ نہیں لے پا رہے, امریکہ سے جو آپ سپورٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے اندر معاملات ہیں, اس کے علاوہ بھی اکانومی کے حوالے سے اور ڈپلومیٹکلی اور حوالے سے نہیں لے پا رہے, اور اپنے آپ کو روس سے اور بائی ایکسٹینشن چین سے دور کر رہے ہیں. اگر یہ نئی چیزیں اگر پرانی ہیں تو وہ ایکسپلین کیا ہوگا, اور چاہیے کہ یہ پبلکلی کریں. اس میں پاکستان کا نقصان ہے کہ پبلکلی لوگوں کو پتہ چلے, لیکن اگر پرانے معاہدوں پہ بھی اب تک سپلائی جاری ہے تو یہ مسئلہ پاکستان, جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا, اس کارنر میں دیکھیے ڈپلومیسی کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ یو مسٹ نیور بی کارنرڈ. آپ کے پاس ہمیشہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, ڈاکٹر راجہ محمد نائب صاحب, ڈاکٹر نائب اللہ بخشے, وہ کہا کرتے ہیں کہ ڈپلومیسی از لائک سورڈ فینسنگ. جب آپ تلوار کی لڑائی کرتے ہیں تو اس میں آپ آلموسٹ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, آگے جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں, ایک کارنر دوسری طرف چل رہے ہوتے ہیں. تو کارنر ہو گئے کہ آپ ہل نہیں سکتے تو آپ تباہ ہو گئے, ہار گئے. تو پاکستان اس وقت کارنرڈ فیل کر رہا ہے, اس کی ایبلٹی ٹو مینوور کمزور ہو گئی. اب پاکستان ایسی حالت میں کہ اب ہے کہ یہاں پر اگر یہ ویپن ان کو نہ بیچے, اس کی اکانومی اس کو $1,000 کی ضرورت ہے. اگر وہاں جو اتنے ویپنز اس نے بیچے ہیں اور جو ایگزسٹنگ وہ ہیں, اگر کوئی پرچیزر ہے اس سے ویپن خرید سکتا ہے اور اب بھی خریدتا ہے, نہ بیچے پولیٹیکل کنسیڈریشن پر تو اکانومی تباہ ہوتی ہے, بیچے تو آپ کی پالیٹکس اور ڈپلومیسی خراب ہوتی ہے جو آپ کی اکانومی کو خراب کرتی ہے.
تو یہ ایک سائیکل میں آپ پھنس گئے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں کانٹ پوزیشن کہتے ہیں. تو لیکن اس کی پوری معلومات کے بعد ہی کہا جا سکے برا ہے کیسا. یہ جو پاکستانی آرگیومنٹ ہے، جو پاکستان کا آرگیومنٹ ہے، چونکہ رات میری ایک ملاقات ہوئی ایکس منسٹر کے ساتھ جن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈیفنس منسٹری کے ساتھ، تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا بنیادی طور پہ کہ پاکستان یہ ہتھیار امریکہ کو بیچ رہا ہے، پھر امریکہ کی مرضی آگے کس کو دیتا ہے اس سے تو پاکستان کا واسطہ نہیں ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے رشیا کو بھی یہ کنوے کیا ہے کہ آپ بھی تو ہتھیار انڈیا کو دے رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا. بنیادی طور پہ جو رشین جو ہیں اس وقت انوالوڈ ہیں ساری ماڈرنائز کر رہے ہیں انڈین ملٹری، جس میں ان کے ٹینکس ہیں، ان کو اوور آلنگ ہو رہی ہے، ارجن ٹینک وغیرہ. Su-35 کا ہمارے پاس ہے، ایئر کرافٹ کیریئر کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. S-400 میزائل سسٹم جو ہے ڈیفنس سسٹم ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو پاکستان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ہم یوکرین کو نہیں دے رہے، ہم کسی اور ملک کو دے رہے ہیں، اگر وہ آگے پہنچا رہا ہے تو اس سے تو ہمارا نہیں ہے اس طرح کا ذمہ داری. ہاں جی، کہنے کو تو کہہ سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر یہ دیکھیے ایبسولوٹ نہیں ہوتے ریلیشن شپ، پہلے بھی اتنے ایبسولوٹ نہیں تھے، مگر اب تو بالکل میں نے کہا نا کمپلیکس ملٹیپلٹی ہے، کمپلیکس ریلیشنز ہے. اس میں ریلیٹیولی جیسے روس اور چین ہو گئے، روس ہو گیا یا چین ہو گیا، وہ جیسے امریکہ آپ کو مکمل نہیں چھوڑ رہا، بہت ناراضگی کے باوجود آپ سے چیزیں خرید رہے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے، اور کہتا ہے کہ چلو یہ تو کہیں اور سے ویپن جا رہے ہیں، سستے ویپن جا رہے ہیں، اس کے لیے اس کا وہ ہے. پاکستان بھی ضرورت ہے، تو روس اور چین بھی پاکستان سے وہ ڈگری لیول آف ریلیشن شپ، جیسے میں نے کہا چین کی طرف اشارہ کیا، وہ تھوڑا بہت ناراض ہے. اب یہ اتنا برا ناراض نہیں کہ پبلکلی ایکوزیشنز آ جائیں، لیکن وہ اتنا راضی پاکستان سے نہیں ہے، وہ لیول تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا. روس جو ہے جس کے ساتھ ہمیشہ آپ کے برے تعلقات رہے ہیں، اس سے 90s کے بعد سوویت یونین کے زمانے بہت برے تھے، اس کے بعد تھوڑے بہت باپ بہتری کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی کر رہا تھا اور ہو بھی رہے تھے تھوڑے بہت امپرومنٹ، تو اس میں رکاوٹ آ جائے گی. ایبسولوٹ ٹوٹے گا، روس بھی نہیں کہے گا کہ بس پاکستان ایسا کر رہا ہے تو اس کو ساتھ توڑ دو، ایسا نہیں ایبسولوٹ. لیکن اوبیسلی تو یہ آپ کی مینوربلٹی کو فردر ویک کر دے گا جب آپ ادھر بھی نہیں جاتے ادھر بھی نہیں جاتے اور ساری طرف سے آپ وہ بیچ کر تو کچھ پیسے کما لیتے ہیں وچ یو نیڈ، مگر پولیٹیکل گین نہیں کر پاتے. اور وہ کتنے گینز ہیں یہ کاسٹ بینیفٹ ریشو وہ کیلکولیٹ کر کے ہی کیا جاتا ہے کہ اس کے ہم کما آ رہا کتنا ہے اور نقصان کتنا کر رہے ہیں، اس کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنے کے بعد ہوگا. مگر تو اس کے دیکھنا ہوگا کہ کیسا ہے. آخر میں اگر آپ پاکستان کو سجیسٹ کر پائیں ان ٹرمز آف پالیسی میکنگ، جو ہماری کنڈیشن ہے پولیٹیکل اکنامک جو کنڈیشن ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو ایکسٹرنلی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجنل لیول پہ اور سسٹمک لیول پہ، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جی میرے خیال میں پاکستان سے کہ انفارچونیٹلی یہ بڑا ان پاپولر بات ہوگی، آپشن بہت کم ہیں. جس آپشن میں آپ جائیں گے آپ کو تھوڑا نقصان ہوگا، بہت جتنا فائدہ ہے اتنا پوٹینشیل آپ میں نہیں ہے کہ پورا فائدہ اٹھا سکیں. ہم نے چوائس یہ کرنی کہ کم نقصان والے جو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو سکے کہیں سے، اس طریقے سے کرنا چاہیے جس میں ہم ایبسولوٹ. سو سب سے پہلے کام تو یہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں تھوڑا سا لو کی رہنا ہے. اتنا آپ جب ہم ہائپر ہوتے رہے نا، مڈل ایسٹ میں بھی ہمارا وہ ہے اور سینٹرل ایشیا، ہر جگہ ہم جو وہ کوشش کرتے کہ ہم ہر جگہ ہمارا وہ بات ہو، ہر چیز میں ہمیں کچھ عرصے کے لیے صحیح، اب 10 سال 50 سال 20 سال ہم کو بات کریں، میرے اور آپ کی زندگی کی بات نہیں کریں، ملک کی بات کریں، تو اٹس مچ مور دین اور لائف ٹائم. تو کم یا زیادہ عرصے تک ہمارا فوکس اندر ہونا چاہیے اور اپنی اسٹیبلٹی کی طرف ہونا چاہیے، اور فورن پالیسی میں ہم اتنا تک جائیں کہ جو ہماری امیجیٹ ضرورتیں پوری ہوتا رہیں اور رہیں. زیادہ اسرٹیونیس کی، زیادہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پسند نہیں آئے گا مگر ہمیں اور مقابلوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر جینوئن کازز بھی ہوں، بڑے جینوئن ہوتے ہیں، مگر جینوئن کازز میں چاہتا ہوں کہ سارے ملک میں کوئی غریب نہ رہے،
سب جو بھوکے کی تصویر دیکھتا ہوں دل ہوتا ہے کہ ان کے پاس لے جاؤں کھانا. میرا بس میں نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانا لے جاؤں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں 10 روپے نہیں دے سکتا ہوں کسی کو. تو بات ایسی ہے کہ یہ جینونس یا اچھا یا برے کی بات نہیں ہے. میرے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے, اپنی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں انٹرنیشنل ایشوز پر سٹینڈ لینا چاہیے, اور جتنے لوگ کی ہوں گے اتنا بہتر رہے گا. ہمیں چین سے تھوڑا سا سیکھنا چاہیے. چین اتنا عرصے بعد اب آہستہ آہستہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ازرٹ کر رہا ہے. وہ ہمیشہ یہ لوگ میں وہ گئے کہ چین انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز میں آتا ہی نہیں ہے. ہمیشہ ابھی تک فوج باہر بھیجنے سے بالکل ریلکٹنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو کیا آج نہ 5 سال 10 سال بعد شاید فوج, میرا تو یہ خیال ہے آج سے 5-10 سال بعد آہستہ آہستہ اس کے فوجی بھی ادھر ادھر نظر آنے چاہیے. اب یہ پولیٹیکلی جو اتنے ڈپلومیٹک انٹرونشن کی ہے مڈل ایسٹ میں, ایک بہت بڑا وہ ہے, وہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن چین کی طرف سے یہ ایک وہ ہے, اعلان ہے کہ آئی ہیو ناؤ کم آن دا انٹرنیشنل اسٹیج, اور میں انٹرنیشنل اور ڈسپیوٹس میں رول پلے کرتا ہوں. تو پاکستان کو بھی کافی عرصے تک انٹرنیشنل ایشوز سے ایک طرف رکھنا چاہیے, اپنی پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی پر فوکس کرنا چاہیے. یہ ایک حد تک بن جائے تو پھر لیٹ دوز اکنامک انٹرسٹ, پولیٹیکل انٹرسٹ ڈٹرمن کہ ہم کیا سٹینڈ لیتے ہیں. وہ اس وقت ہم اچھا سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے. تو میرے خیال میں تو سر لو کی دیٹ از مائی ایڈوائس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا, اور آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک جو پاکستان کے اندر جو بنیادی خلا ہے وہ یہ کہ جو فارن آفس اور اکیڈیمیا ہے ان کا لنکیج آپس میں نہیں ہے. میرا خیال ہے جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر, جو انہوں نے اپنی انالیسس دی ہے, بڑی افیکٹو ہے. اگر فارن آفس اسے سن پائے اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا گورنمنٹ جو ہیں جو کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں وہ اگر سن پائے. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے, اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.